یہ مسئلہ جو ہے پارا چنار کا وہ اس طرح کا مسئلہ ہے جس کے پیچھے سیاست ہے, آگے مذہب کا چہرہ ہے, ورنہ یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. افغان بارڈر کے قریب ایک گاؤں میں 7 ٹیچنگ سٹاف کو قتل کر دیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا طوفان اس علاقے میں اٹھا. ان کا جرم کیا تھا؟ سنی علاقے میں جا کر بچوں کو پڑھانا. تعلقات تو آپ کے بھی بہت اچھے نا, ابھی آپ بھی ماشاءاللہ جی ایچ کیو کی میٹنگ میں ہو کر آئے, اور میرے خیال ہے وہ لوگ بھی تھے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, یعنی کالعدم جماعتوں کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہوا تھا. انہی کی تو میں نے بات بتائی آپ. تو یہ کیسے ممکن ہوا, اور آپ نے اس پہ کوئی احتجاج نہیں کیا؟ جہاں پر ہر چیز کنٹرولڈ ہو نا, تو وہاں پر جیسے وہ کہتے ہیں نا نقار خانے میں طوطی کی آواز کوئی نہیں سنتا, تو نتیجہ اس کا یہی نکلتا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, حملے ہو رہے ہیں, مراکز کو اڑایا جا رہا ہے اور سارے افغانی کر رہے ہیں, تو ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے, بہت بڑا سوال کہ کون کر رہا ہے؟ جن لوگوں نے کیا ہے ان کی نرسریاں کہاں پر ہیں؟ ان نرسریوں کو کن لوگوں نے اس کی آبیاری کی ہے؟ اچھا, ان نرسریوں کو بند کرنے میں آپ کا کیا رول ہے؟ اگر وہ درست تھا تو آج وہی کالعدم جماعتیں اور ان کے سربراہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کیسے ان پروگراموں کو اٹینڈ کرتے ہیں؟ یہ باتیں آپ نے وہاں نہیں کی نا, میں نے عرض کیا نا کہ کنٹرول وہاں پر ظاہر ہے ایک سسٹم تھا نا, لکھ کے آپ شکوہ جمع کرا دیتے, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ بھائی وہاں نہیں کی, یہاں یہ بات کر رہے. سلامتی ہے, سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں, ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں, اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے, نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لامحدود محبوب رب الودود, راحت العاشقین مراد المشتاقین, حضرت محمد مصطفیٰ, آپ کی آل پاک, آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. ظالمن آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا ناچیز محمد اویس ربانی حاضر خدمت ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا الحمدللہ, اور اگر ہو جائے تو دانستہ نہیں ہوا کہ ملک کی صورتحال کسی بھی خطے میں سنگین اور حساس نوعیت کی ہو, سنجیدگی درکار ہو اور ہماری توجہ کہیں اور ہو. اور اگر ایسا ہوتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر وہ خبر نشر نہیں ہو رہی, تو پھر ہم اور متوجہ ہو جاتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, ایک ایک کے پیچھے پڑتے ہیں, اور جب تک ہمارا تحقیقی کام پورا نہیں ہو جاتا ہم تب تک کوئی اس پہ بات نہیں کرتے, مگر جب ہو جاتا ہے تو پھر ہم پیچھے بھی نہیں ہٹتے. اس وقت سنسنی چھائی ہوئی ہے, خاص طور سے پاکستان کے میڈیا کے اوپر. کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا, بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے غالباً, یا بات کریں تو بات کرنے کے لیے ان کے پاس شاید مواد نہیں ہے, یا پھر بات کرنے کی باتیں بہت خطرناک نظر آتی ہیں ان کو. لہٰذا ہم اس کف کو توڑنا چاہتے ہیں, اس خاموشی کو شور اور شعور میں بدلنا چاہتے ہیں. معاملہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. معاملہ آج پارا چنار کا ڈسکس ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ وہاں جغرافیائی سرحدیں کیا کہتی ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کون لوگ رہتے ہیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہاں مذہب اور مسلک کیا ہے, مگر اگر معاملہ میرے ملک پاکستان کا ہے اور معاملہ مسلمانوں کا ہے, تو پھر عالم اسلام میں کسی بھی کنارے بیٹھا ہوں گا, کم سے کم مجھے اتنا حق حاصل ہے کہ میں سوال کروں. میرے سوالوں کو جواب میں بدلنے کے لیے آج تشریف فرمائے قابل ہیں, محقق ہیں, خطیب ہیں, اور اس سے کئی زیادہ بڑھ کر استاد ہیں. مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر تشریف لے کر آتے ہیں, بہت ہی بھرپور اور برملا گفتگو فرماتے ہیں, اور جو حقائق ان کے پاس ہیں ان کو ہم سب سے روشناس کراتے ہیں. کئی باتوں پہ توجہ آپ کی ہٹتی نہیں ہے, کئی باتوں پہ آپ کی گفتگو سے ہماری توجہ اس کی طرف مستر ہو جاتی ہے. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ امین شہیدی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ گفتگو کا ایک لطف ہے آپ کے ساتھ, مگر میں پارا چنار کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس پہ گفتگو ہو کیوں نہیں رہی ہے. میں جن لوگوں سے ملا, جن لوگوں نے مجھ تک خبر پہنچائی, ای میلز, میسیجز, کالز, وہ تو اس کو بہت ہی سنجیدہ معاملہ کہہ رہے ہیں, مگر میرا میڈیا تو اس کو سنجیدہ نہیں لے رہا. ایسی وجہ کیا ہے, نوبت کیا ہے؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز تو کیا. بنیادی طور پر پارا چنار کا مسئلہ مذہبی سے زیادہ سیاسی ہے. اچھا. مذہب وہ نقاب ہے جو اس مسئلے کو اڑایا گیا ہے, ورنہ پیچھے جو اصل مسائل ہیں وہ سیاسی ہیں. اور چونکہ اس پر گفتگو کے نتیجے میں سیاست کے وہ اسرار سامنے آ جاتے ہیں, جس کے بعد ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس میں بے نقاب ہو جائیں, بہت سارے منصوبے اس میں کھل کے سامنے آ جائیں,
اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو خفیہ رہنا چاہیے ان کو برملا کرنا پڑے. تو اس لیے نیشنل میڈیا کے اندر پابندی لگ جاتی ہے کہ آپ صرف اس حد تک خبر دیں کہ کوئی 2 گروہوں میں لڑائی ہو گئی ہے, بس اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. ورنہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو پارا چنار کا ایشو بڑا ہی حساس ایشو ہے, بڑا ہی گہرا ایشو ہے, اور مسئلہ بھی ایسا ہے جو آج کا نہیں ہے. مسئلہ بھی ایسا ہے جس کا تعلق صرف مذہب سے نہیں ہے. مذہب اثر انداز ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے جو بنیادی عوامل ہیں وہ سیاسی ہیں. پارا چنار کرم ایجنسی کا سینٹرل پوائنٹ ہے جس کو آپ اس وقت جو ہے ضلع کہتے ہیں, پہلے ایجنسی تھی. یہاں پر شیعہ اور سنی ساتھ میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں. پارا چنار کی خوبی ہے, یعنی کرم ایجنسی کی, پاکستان میں جو 8 ایجنسیاں تھیں ان تمام ایجنسیز میں پارا چنار وہ ایجنسی ہے جہاں پر تعلیم کا ریشو 90% سے اوپر ہے. اچھا, یہ خود ایک بہت بڑا الارمنگ وہ ہے کہ بھئی 90% سے اوپر تعلیم یافتہ لوگ. اچھا, پارا چنار وہ علاقہ ہے جہاں کے طالب علم اس وقت بھی پاکستان بھر کی تمام یونیورسٹیز میں موجود ہیں اور بڑے اچھے عہدوں پر ہیں, بڑے اچھے ان کے رزلٹس ہیں. پارا چنار وہ علاقہ ہے جہاں کے فارغ تحصیل لوگ آرمی میں بھی, ایئر فورس میں بھی, نیوی میں بھی, بیوروکریسی میں بھی, سیاست میں بھی, ہر جگہ باقی لوگوں سے کم از کم آگے نہیں تو شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پارا چنار ہی کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مختلف علاقوں میں پولیس کے پورے ہیڈز تھے, یعنی صوبے کے ہیڈ وہاں کے لوگ تھے, موٹر وے کے وہاں کے لوگ تھے. اچھا, ایئر فورس کے ہیڈز وہاں کے رہے ہیں. یعنی آپ اس سے انداز لگا سکتے ہیں ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہے, محب وطن بھی ہے اور انتہا درجے کے محب وطن ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ گزشتہ 30 سالوں میں جتنے بھی پاکستان کے اندر واقعات ہوئے دہشت گردی کے, فورسز بنی, مختلف جگہوں میں فوجی کاروائیاں ہوئیں, مختلف جگہوں میں طالبان کے نام پر اسٹیٹس قائم ہوئیں اور اسٹیٹ کے ساتھ انہوں نے لڑنا شروع کیا. ان تمام چیزوں میں آپ دیکھ لیں پارا چنار وہ واحد علاقہ ہے جہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی. اچھا, وہاں پر کوئی فوجی نہیں تھا, کسی فوجی پر حملہ نہیں ہوا. باقی تمام علاقوں میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. ہاں, اس علاقے میں عوام پر ضرور حملے ہوئے, خودکش حملے ہوئے, مسجدوں پر حملے ہوئے, امام بارگاہوں پر حملے ہوئے, جلوسوں پر حملے ہوئے, اور اس علاقے میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں ان میں ان پولیٹیکل کیمپس پر حملے ہوئے. کس نے کروائے وہ حملے؟ آہستہ آہستہ آتے ہیں نا اس کی طرف. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو طالبانائزیشن کی جو مہم پاکستان کے اندر شروع ہوئی اور جس کے نتیجے میں محمد ایجنسی میں بھی اور وزیرستان میں بھی ہماری فورسز کو جن لوگوں کے خلاف لڑنا پڑا ان کو کبھی بھی یہ پریشانی نہیں ہوئی کہ اس علاقے میں بھی کوئی فورس ڈپلوائے کی جائے اور اس علاقے کے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے. چونکہ یہ لوگ محب وطن تھے اس لیے انہوں نے کبھی بھی ریاست کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھایا. اچھا, اور یہ ظاہر ہے 8 ایجنسیوں میں اس ایجنسی کے اندر وہ کون سی ایسی خصوصی بات تھی جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ کبھی ہوا ہی نہیں. اچھا, اور پھر میں نے عرض کیا جہاں پر تعلیم, جہاں پر بیوروکریسی, جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہاں کے لوگ موجود ہوں اور بڑے مؤثر ہوں حتیٰ سیاست کے اندر, تو اس علاقے کے لوگوں کے شعور کو داد دینی چاہیے. لہٰذا یہ علاقہ بڑا ہی پرامن تھا. لیکن ایک جو اس علاقے کی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ علاقہ پاکستان سے متصل ہے لیکن افغانستان کے پیٹ کے اندر ہے. یعنی اس کے 3 اطراف میں افغانستان ہے. ایسا ہی ہے. یہاں سے جو بارڈر بنتا ہے کابل تک جو رستہ بنتا ہے یہ تقریباً 2 گھنٹے کا رستہ بنتا ہے. 2 گھنٹے میں آدمی کابل پہنچتا ہے. 80-85 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جب افغانستان کے اندر طالبانائزیشن کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے اور باقی امور کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں اس میں پاکستان سے جو فورسز نے جانا ہوتا تھا تو ان کو بہترین رستہ جو ملتا تھا وہ پارا چنار کا ملتا تھا. اچھا, اب یہاں سے جو فورسز جاتی تھیں وہ ظاہر ہے طالبان کی شکل میں تھیں اور طالبان تھیں بظاہر. طالبان کے لباس میں لمبے بال, لمبی داڑیاں اور اسلحہ بردار. تو یہاں کے لوگ کہتے تھے بھی ہمارے علاقے کو ڈسٹرب نہ کرو, تم یہاں سے نہ جاؤ.
کیوں تم اگر یہاں سے اس کو رستہ بنا لو گے تو پھر کل جب امریکی بمباری ہوگی تو اس میں ہم بھی لپیٹ میں آ جائیں گے. ہم کیوں تمہارے ان ایکٹیویٹیز کی قیمت ادا کریں, کسی اور راستے سے چلے جاؤ. اس کے نتیجے میں پھر جو ہے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں, اور جو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں وہاں پر پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ریاست منہے سے ریاست بظاہر اپنی پالیسی کے عنوان سے خاموش تماشائی نظر آتی ہے. اس کی بھی وجہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جی. یعنی اب میں خواتین و حضرات کو اس حوالے سے ذرا محتاط کروں کہ اس خاموشی کو ہی ہم توڑنا چاہ رہے ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ مگر علامہ صاحب نے کہہ دیا کہ سیاسی معاملہ ہے, مذہبی معاملہ نہیں. یعنی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کسی کی قوم کشی ہو رہی ہے یا نسل کشی ہو رہی ہے. ایسے ہی علامہ صاحب؟ یہ بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. یعنی یہ نسل کشی والا معاملہ نہیں ہے, صحیح. کسی مسلک اور مسلک کی لڑائی نہیں ہے. چونکہ اس سے پہلے بھی وہاں پر اگر آپ کو اندازہ ہو تو اس پورے علاقے کے اندر مشران کا نظام چلتا تھا. اچھا. مشران کا نظام یعنی جرگے ہوتے تھے, اور ان جرگوں میں فیصلے وہاں کے بڑے کرتے تھے, اور اس بڑے کو وہ لوگ مشر کہتے ہیں. تو اب اس میں سنی بھی تھے, شیعہ بھی تھے. تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تقریبات میں آتے تھے, ایک دوسرے کے مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ایک بھائی چارے کی فضا تھی. لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ جو امریکی جنگ تھی, اس جنگ کے نتیجے میں اس علاقے میں جتنے بھی مشر تھے سب کو مار دیا گیا تھا. جہاں جہاں مشران بیٹھتے تھے وہاں پر خودکش حملہ ہوتا تھا, اور سارے کے سارے 80 90 100 مشر ایک علاقے کے اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں نا, اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے جو بڑے کہلاتے ہیں, تو ان کو اڑا دیا جاتا ہے. نتیجتاً ایک افراتفری کی کیفیت پیدا ہو جاتی, اور نتیجتاً پھر طالبان آتے وہاں پر قبضہ کرتے. اب بولنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, چونکہ بڑوں کو سب کو انہوں نے مار دیا ہوتا تھا. تو اس علاقے میں بھی تقریباً ایسی ہی صورتحال تھی. تو یہاں پر جتنے بھی خودکش واقعات ہوئے وہ طالبان کے نام پر ہوئے, وہ طالبانائزیشن کے نام پر ہوئے, وہ ان لوگوں نے کیے جن کو ذہنی طور پر آمادہ کیا گیا تھا کہ تم نے جا کے خودکش حملہ کرنا ہے اور جنت پہنچ جانا ہے. تو اس کا آسان ٹارگٹ, چونکہ اس علاقے میں شیعوں کی اکثریت ہے, اس لیے شیعہ کو مارنے کا نتیجہ فوری جنت ہے. تو لہٰذا وہ فوری طور پر جنت پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو پھاڑ دیتے تھے اور شیعوں کا قتل عام کرتے تھے. لیکن جہاں پر جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں, اس علاقے کی اس جغرافیائی حساسیت کے باوجود اور اس علاقے کے لوگوں کی ریاست سے کمٹمنٹ کے باوجود, وفاداری کے باوجود, اور باوجود اس کے کہ باقی تمام اس زمانے کی ایجنسیز کی نسبت اس علاقے کا سب سے زیادہ پرامن ہونے کے باوجود, اس علاقے میں یہ سارے واقعات ہوتے رہے, روکنے والا کوئی نہیں تھا. اچھا, اس کے نتیجے میں اب یہاں پر جو ساتھ کے مختلف علاقے ہیں, ان علاقوں اور اس علاقے کے درمیان لڑائیاں شروع کروانے کی بھی کوشش کی گئی, اور اس میں زیادہ تر مسئلہ جو ہے زمینوں کا تھا. اگر آپ کسی علاقے میں رہتے ہوں, آپ کو دیہاتی علاقوں کے انداز کا شاید اندازہ ہو کہ وہاں پر ان کی جو اپنی الاٹمنٹس ہوتی ہیں, اپنی زمینیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ کچھ اور زمینیں ہوتی ہیں جو شاملات ہوتی ہیں. تو شاملات پر اسی علاقے کے لوگوں کا حق ہوتا ہے, اور اپنا وہ جو لٹھا ہوتا ہے, لٹھے میں بھی وہ علاقہ جو ہے انہی علاقے کے لوگوں کی شاملات کا حصہ ہوتی ہیں, اور ان کے مالک وہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ کوشش کی گئی کہ 50 کلومیٹر 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر دور کے لوگوں کو یہ زمینیں کسی نہ کسی طرح سے الاٹ کی جائیں, ادھر ان کو روکا جائے اور ان کو رستہ دیا جائے تاکہ وہ آئیں اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈبے بنائیں, گھر بنائیں, کمرہ بنا دیں, اور آہستہ آہستہ اپنا قبضہ شروع کریں. وہی انداز جو اسرائیل نے فلسطین میں کیا تھا. تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں نفرت تو جنم لے گی, اس کے نتیجے میں اختلاف تو ہوگا. اب میں پالیسی وائز یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی پالیسیز ہمیشہ لوگوں کے اندر نفرتوں کو جنم دیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اگست کی وہ کون سی تاریخ تھی جب انڈیا نے کشمیر میں قانون سازی کے ذریعے سے کشمیر کا دروازہ سارے ہندوؤں کے لیے کھول دیا. ابھی کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ چند سال, 2 سال 3 سال, 2 سال 3 سال کی. اچھا, اس وقت تک 2 سال 3 سال پہلے تک, یعنی یہ عمران خان کے دور کی بات ہے, تو اس سے پہلے تک کشمیر کشمیریوں کا تھا نا, لیکن انڈیا نے باقیوں کے لیے دروازہ کھول دیا. ایسا ہی ہے. یہ بین الاقوامی قانون کے تحت تھا, یعنی انگریزوں کے زمانے کے قانون کے تحت, چونکہ ان علاقوں میں زمینیں کم ہوتی ہیں, اس لیے باہر کے لوگ آئیں گے تو وہ کثرت میں ہے, علاقے کے لوگ اپنی زمینوں سے محروم ہو جائیں گے, اور ان کی آبادی جو ہے جو اکثریت میں ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی. یہ حکمت ہوتی تھی جس کی وجہ سے باہر کے آنے والوں کو وہاں پر زمین خریدنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہی قانون پاکستان میں بھی تھا, کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی. لیکن آپ کو حیرت ہوگی
کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے گلگت بلتستان میں اس قانون کو ختم کر دیا گیا. اچھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے مظلوم شیعہ تھے, اس لیے وہاں پر یہ قانون ختم کر دیا گیا اور اجازت دی گئی باہر کے جتنے لوگ آ سکیں وہاں پر آئیں, زمینیں خریدیں, آزاد ہیں. جبکہ آج بھی آپ کشمیر چلے جائیں, یہ جو آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں پر آپ جا کر زمین خرید نہیں سکتے, گلگت بلتستان میں خرید سکتے ہیں. تو انڈیا نے جو کام 3 سال پہلے کیا وہ پاکستان نے آج سے 50 سال پہلے کر لیا تھا. اگر ان کا 3 سال پہلے کیا ہوا کام غلط تھا تو 50 سال پہلے آپ کا کام کیسے صحیح ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ وہ پالیسی ہے جو ہر ایک اپنے مفاد کے لیے بناتا ہے, چاہے اس کے نتیجے میں اس علاقے کے لوگوں میں جتنی بھی نفرت اٹھے کوئی بات نہیں. ہم کشمیر کو گلگت بلتستان سے کمپیئر تو نہیں کر سکتے, وہاں بھارتی فوجیں مظالم ڈھا رہی ہیں, یہاں پہ تو آسائشیں ہیں. یعنی گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے آٹا, چینی, دال, بجلی, بڑی ساری آسائشیں اگر ہے تو آپ اس بات میرا خیال ہے یہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی اس پر, جو ہے اس وقت بات نہیں کرتے. کمپیریزن غلط ہے. نہیں, یہ کمپیریزن کی بات نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر 3 یونٹس ہیں, 3 یونٹس. ایک مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے, جی جی, ایک آزاد کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے, ایک گلگت بلتستان. یہ 3 یونٹس ہیں. قانون تینوں یونٹس میں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اب آزاد کشمیر میں جو پاکستان کے اندر ہے وہ قانون اب بھی لاگو ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. انڈیا میں 3 سال پہلے تک لاگو تھا, ختم ہو گیا. انڈیا نے ختم کیا, ہم نے خوب شور مچایا. لیکن گلگت بلتستان میں 50 سال پہلے آپ نے ختم کر دیا. یہ تفریق کیوں؟ اگر آپ نے کشمیر میں بھی ختم کیا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے گلگت بلتستان میں درست کیا, کیونکہ آپ نے برابر کا سلوک کیا. لیکن آپ نے ایسا تو نہیں کیا. وہاں پر 50 سال پہلے ختم کر کے سب کو اجازت دے دی, آؤ زمینیں خرید لو. اور ایسا ہوا. اس کردو میں گلگت بلتستان میں آدھی سے زیادہ آبادی اس وقت باہر کی ہے. وہاں کی جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں تبدیل ہو گئی. تو یہی کام اب اگر 3 سال پہلے انڈیا نے کیا تو آپ اعتراض کرتے ہیں. اگر یہ غلط تھا تو آپ نے یہ غلط 50 سال پہلے کیا. میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک غلط پالیسی ہے جس کے نتیجے میں اس علاقے کے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. ہو بہو یہی کیفیت پاراشنار میں پیدا ہوئی. پاراشنار میں یہ جو علاقے کے لوگوں کی زمینیں تھیں, ان زمینوں کا دروازہ کھول دیا گیا صدے کی طرف کے لوگوں کے لیے, باقی علاقوں کے لوگوں کے لیے. وہاں سے وہ لوگ آ جائیں اور اس علاقے کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیں. اب نتیجتاً ایک ریٹیلیشن کی کیفیت تو پیدا ہوگی, اور جب وہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر جو ہے جنگ, اور اس جنگ کے نتیجے میں مسئلہ شیعہ سنی کا ہو جائے گا. شیعہ سنی کا مسئلہ ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے رستہ کھل جائے گا, بھئی یہ شیعہ اور سنی آپس میں لڑتے ہیں, ان دونوں کو قابو کرو اور اپنا الو سیدھا کرو. تو اس کے نتیجے میں آپ یہاں سے طالبان کو یا شدت پسند گروہوں کو افغانستان پہنچانے میں اس روٹ کو بڑی آسانی کے ساتھ اس اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے استعمال کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے پاراشنار کا, وہ اس طرح کا مسئلہ ہے جس کے پیچھے سیاست ہے, آگے مذہب کا چہرہ ہے, ورنہ یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. اب ایک سمپل سی بات ہے کہ ابھی بھی اگر آپ پاراشنار میں دیکھیں تو کوئی سنی اگر وہاں پر جائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, کوئی مشکل نہیں ہوتی. اگرچہ برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اس کا میں بالکل انکار نہیں کرتا. اگرچہ شدت پسند لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اس کا بھی کوئی انکار نہیں ہے. لیکن مجموعی طور پر اس آبادی میں جو کرم کی آبادی ہے, اور خصوصاً پاراشنار کی, اپر کرم کی, وہاں پر تفریق اور مذہبی تفریق کے عنوان سے آپ کو کوئی پریشانی نظر نہیں آتی. اس لیے آپ ایجوکیشن میں دیکھیں, ان کے لوگ جا کر بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. جو باقی ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ پڑھنے میں تو ٹھیک ہے لیکن پڑھانے کی اہلیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے. ان کے ڈاکٹرز جاتے ہیں, ان کے اساتذہ جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصے پہلے اوپر افغان بارڈر کے قریب ایک گاؤں میں 7 ٹیچنگ سٹاف کو قتل کر دیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا طوفان اس علاقے میں اٹھا. ان کا جرم کیا تھا؟ سنی علاقے میں جا کر بچوں کو پڑھانا, اور ان بیچاروں کو شہید کر دیا گیا. بعد میں اس کو نام دیا گیا زمین کا تنازع. بھائی زمین کا تنازع تو نہیں تھا, مسئلہ وہی نفرت انگیزی تھی جس کے نتیجے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری ریاستی اداروں کو, ہماری حکومتوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس علاقے پہ اپنی گرفت مضبوط کریں. اور اس کے لیے وجہ کیا, فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ میں نے عرض کیا نا
کہ ارد گرد کے علاقوں پر اپنے اثر رسوخ کو قائم کرنے کے لیے جب یہ علاقہ بہترین جگہ ہے جہاں سے آپ یہ استفادہ کر سکتے ہیں تو وہ کام یہ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی علاقے میں یہ جو مذہبی شدت پسندی ہوتی ہے اس کو اگر ریاست چاہے تو کوئی مولوی فروغ دے سکتا ہے؟ اور اگر کوئی مولوی نہ چاہے تو وہ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. ممبروں سے، بالکل مسجدوں ہو سے، سکتی ہے. امام بالکل بارگاہوں ہو سے. سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں ایک مقولہ ہے کہ اگر کسی کو مارنا چاہو تو ایک بندہ کافی ہے، بچانا چاہو تو سینکڑوں لوگ ضروری ہیں. ایسا ہی ہے. اگر ایک شہر کو فساد میں مبتلا کرنا چاہو 2 بندے آئیں تخریب کریں بڑی آسانی ہے، سارا شہر کا نظام معطل ہو جاتا ہے. لیکن اس معطل نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو 5000 بندے چاہیے ہوتے ہیں. لہٰذا کسی شہر کے اندر اگر باقی سارے مولانا حضرات اچھے ہوں، علماء کرام اچھے ہوں، لیکن 2 3 4 بندے مل جائیں جو کرائے کے ٹٹو ہوں تو وہ آگ لگانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. ان کو صرف پیٹرول چاہیے اور پیسہ. پارا چنار میں آگ کون لگا رہا ہے پھر؟ میں نے عرض کیا نا ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. وہاں پر ایک بندہ ہے ان کا ایک کل عدم جماعت کا. اچھا. اس نے ابھی انہی واقعات میں اس نے آ کے مختلف علاقوں میں دورے کر کے کہا کہ جہاد ہم پر واجب ہے، فرض ہے. اور جہاد کس کے خلاف؟ پراچناریوں کے خلاف. اس لیے قبائل اٹھیں، ہم نے جہاد کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں ایک شخص جب اس طرح کے سلوگنز کے ساتھ اٹھتا ہے تو ریاست کہاں پر سوئی رہتی ہے؟ تو یہ فلسطین کے دنوں میں یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ جی وہاں فلسطین میں جہاد نہیں فرض ہے؟ نہیں وہاں پر نہیں فرض ہے چونکہ وہاں پر یہودی ہے نا، تو یہودیوں کو مارنا ضروری نہیں ہے، یہاں پر مسلمانوں کو مارنا ضروری ہے. میرا سوال پھر وہی ہے نا کہ بھئی اگر مجھے یہ بتائیں، میں نے حامد میر کے شو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کے اندر کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی سزا آپ نے دیکھ لی کہ کس طرح سے ایک ایک بندے کو پکڑا گیا اور پہنچایا گیا، میں اس کی حمایت کرتا ہوں کہ اگر ریاست کی کسی علامت پر کوئی سوچ سمجھ کر حملہ کرتا ہے تو قانونی طور پر اس کو مضبوطی سے روکنا چاہیے، قابل مذمت، اور نہیں صرف مذمت نہیں، سزا دینی چاہیے چونکہ جرم ہے. ٹھیک ہے. اس سے بڑا جرم امت کے اندر فساد پیدا کرنا اور آگ لگانا ہے. وہاں پر آپ نے بلڈنگ کو آگ لگائی، یہاں پر آپ نے لاکھوں لوگوں کے دلوں پر آگ لگائی ہے جس کے نتیجے میں پورا علاقہ جلتا ہے. تو یہ جرم بڑا نہیں ہے. اس جرم کو روکنے کے لیے ریاست نے کیا کیا ہے؟ کتنے ایسے فرقہ وارانہ ذہنیت کے لوگ ہیں جن کو آج بھی ریاست شیلٹر فراہم کر رہی ہے. تو ابھی کیا وہ کل عدم جماعتیں جن کو مشرف کے دور میں ان کے جرائم کی وجہ سے، انسان سوز جرائم کی وجہ سے کل عدم قرار دیا گیا تھا، جنہوں نے کوئٹہ میں بڑے اجتماعات میں کہا تھا کہ ہم شیعوں کی سینچری مکمل کریں گے مار مار کر، وہ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہمارے اداروں کے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے آپ کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں اور ہمیشہ ہم نے آپ سے اور آپ نے ہم سے تعاون کیا ہے اور ہمارا تعاون آپ کے ساتھ قائم و دائم رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیتیں صاف نہیں ہیں. ہم استعمال کرتے ہیں اور مختلف پاکٹس کو رکھتے ہیں کہ کب کس کو کس کے خلاف یوز کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں. تعلقات تو آپ کے بھی بہت اچھے ہیں. ابھی آپ بھی ماشاءاللہ جی ایچ کیو کی میٹنگ میں ہو کر آئے اور میرے خیال ہے وہ لوگ بھی تھے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یعنی کل عدم جماعتوں کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہوا تھا؟ انہی کی تو میں نے بات بتائی آپ کو. تو یہ کیسے ممکن ہوا اور آپ نے اس پہ کوئی احتجاج نہیں کیا؟ جہاں پر ہر چیز کنٹرولڈ ہو نا تو وہاں پر جیسے وہ کہتے ہیں نا نقار خانے میں طوطی کی آواز کوئی نہیں سنتا، تو نتیجہ اس کا یہی نکلتا. ویسے اس میٹنگ کا ہدف کیا تھا، کیا باتیں ہوئی ہیں؟ وہ تو البتہ افغانستان کے ایشو کو سامنے رکھ کر گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا اور موضوعات بڑے اچھے تھے، مفید تھے اور ریاست سے متعلق تھے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے متعلق تھے. افغانستان سے یہاں پر آنے والے ان لوگوں کے حوالے سے ایشو تھا جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کو مالی حوالے سے نقصان دے رہے ہیں، پاکستان کو امن اور سیکیورٹی کے حوالے سے نقصان دے رہے ہیں، پاکستان کو کلچر کے حوالے سے نقصان دے رہے ہیں، پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے نقصان دے رہے ہیں. اصل ایشو وہ تھا کہ ان پر گفتگو کی جائے اور ایک بریفنگ ہو جس کے نتیجے میں علماء کرام کے ذہن صاف ہو جائیں.
تو اس میں ظاہر ہے مختلف ایسے موضوعات تھے جن کا تعلق اس پورے ملک کی سلامتی سے تھا. تو مثلا جس ملک سے افغانی آ کر $7 ارب ایک سال میں منتقل کر دیں افغانستان، تو ظاہر ہے اس ملک کا دیوالیہ تو نکلے گا. اور یہی کچھ ہوا اور یہ وہاں پر بیان کیا گیا. اس ایشو پر وہاں پر بات ہوئی کہ بھئی گزشتہ ان 2 سالوں میں جب سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی میں 500 گنا اضافہ ہو چکا ہے. یہ وہاں پر بات کی گئی. بات وہاں پر یہ بھی کی گئی کہ اب تک جتنے واقعات ہوئے ہیں ان واقعات میں 60% سے زیادہ افغانی ملوث تھے. اچھا اس کے بعد یہ بات بھی ہوئی کہ پاکستان کی معیشت کو جتنا زیادہ نقصان افغانی غیر قانونی مقیم لوگوں نے پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا. یہ والی بات بھی وہاں پر ہوئی. ظاہر ہے بڑی ڈیٹیل میں ہوئی، میں آپ کو اس کے صرف ہنٹس بتا رہا ہوں. اور یہ میں نے ٹی وی پر بھی مختلف چینلز پہ بھی کل اور پرسوں میں بات کی ہے. اور اسی طرح سے اس بات پر بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی کہ ابھی جو میاں والی میں واقعہ ہوا تو اس میں بھی 14 میں سے میرا خیال ہے 9 بندے افغانی تھے جنہوں نے ہماری فورسز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. اچھا اب جو مشکل ہے پاکستان اور افغانستان کی، افغانستان سے مراد یعنی طالبان حکومت کی، تو وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ آپ ہمارے وہ دہشت گرد جنہوں نے پاکستان میں کارروائیاں کی ہیں ان کو سپورٹ نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2 مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہمارے 10 بڑے نومنیٹڈ دہشت گرد موجود ہیں اور وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں. یہ کون مطالبہ کر رہا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان، ریاست افغانستان سے، طالبان حکومت سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ TTP تحریک طالبان پاکستان، اس کا سورس جو ہے وہ افغانستان ہے، ٹریننگ سینٹر افغانستان ہے، رہائش افغانستان ہے، اسلحہ وہاں سے ملتا ہے. ان کو کنٹرول کریں. تو لیکن اس پر گزشتہ ان 2 سالوں میں افغان حکومت نے کسی طرح کا کوئی تعاون پاکستان کے ساتھ نہیں کیا. جب نہیں کیا تو الٹا یہ کہا کہ آپ کا داخلی مسئلہ، اپنے داخلی مسائل آپ خود حل کریں. اچھا. اور جب یہ کہا گیا تو پھر پاکستان کی آرمی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے داخلی مسائل خود حل کرتے ہیں اور اس وقت جو ہے حل کر رہے ہیں. تو یہ اس کا نتیجہ ہے. تو گویا اس پر ایک تفصیلی بریفنگ تھی کہ انہوں نے معیشت کے حوالے سے ہمیں کیا نقصان پہنچایا، امن و امان کے حوالے سے کیا کیا نقصانات پہنچائے، سیاسی حوالے سے کیا کیا نقصانات پہنچائے، پاکستان کے ہر بڑے شہر میں جائیدادیں ان کی خریدی ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں کیا کیا نقصانات ہوئے، ڈالر کے انتقال کی صورت میں کیا کیا نقصانات ہوئے، اور اب بھی ہماری صنعتوں کو افغانیوں کے امپورٹ کے نتیجے میں کیا کیا نقصانات ہوئے. وہ اس معنی میں کہ جن چیزوں کی امپورٹ پر پاکستان میں پابندی ہے وہ افغانستان پہلے امپورٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر سمگل کر کے پاکستان لایا جاتا ہے. تو پاکستان کی اپنی معیشت اور اپنی جو مصنوعات ہیں یا اپنی جو صنعت ہے اس کا بٹا بیٹھ گیا ہے. تو اس طرح سے مختلف وہ عناوین اور موضوعات تھے جن کی بنیاد پر اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں ہر صورت میں یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو بھجوانا چاہیے واپس افغانستان. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اب تک جو لوگ اقوام متحدہ کے کارڈ کی بنیاد پر اور رجسٹریشن کی بنیاد پر یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 14 لاکھ ہے. ان کو کوئی نہیں چھیڑ رہا کیونکہ وہ آفیشلی رجسٹرڈ ہیں اور یہاں پر موجود ہیں. دوسرا وہ لوگ جو ویزا لے کر آ رہے ہیں ان کو بھی کوئی نہیں چھیڑ رہا. جو یہاں پر ویزا اور اقامے کی بنیاد پر رہ رہے ہیں ان کو بھی کوئی نہیں چھیڑ رہا. چھیڑ کن کو رہے ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس کوئی پاکستانی دستاویزات نہیں ہیں اور وہ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں. دوسرا وہ طبقہ جو پاکستان آنے کے بعد جعلی پاکستان کے شناختی کارڈز بنا کر نادرہ کی ملی بھگت سے جنہوں نے پاکستان کی شہریت اختیار کی ہے ان کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی اب تک جو کیا ہے وہ تعداد ہے تقریباً 1,75,000 1,70,000 اور مزید شاید ہوں. تو اس لیے ان عناصر کو یہ ایک ایک کر کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب تک ظاہر ہے 2-3 لاکھ بندے جو ہے جا چکے ہیں اور باقیوں کی اس وقت جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہے. یہ تو وہ عزائم تھے جو ظاہر انہوں نے رکھے اور یہ موضوعات بھی ان کے ہی منتخب شدہ تھے. آپ نے وہاں پہ کیا مدعا رکھا؟ آپ کے اور علماء کی گفتگو میں ان کو کیا گیا؟ دیکھیے بنیادی طور پر میں نے عرض کیا آپ سے کہ وہ جو میٹنگ تھی وہ یک طرفہ تھی. یک طرفہ بے این معنی
کہ جو کچھ تھا وہ مینجڈ تھا. جب مینجڈ پروگرام ہو تو وہاں پر آپ آزادی کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے. سوال جواب بھی نہیں کر سکتے. سوال جواب کر سکتے ہیں لیکن صرف انہی کو سوال کی اجازت ہوتی ہے جن سے آپ کو توقع ہو کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق بات کریں گے. اور ایسا ہی تھا. یعنی کوئی شیعہ نمائندہ نہیں بولا اس میں. 2 بندوں نے بڑی مشکل سے ٹائم لیا اور 1-2 جملے کہہ دیے. لیکن بات حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر جس کو کہا جائے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کی نشاندہی کی جا سکتی، ایسا نہیں ہوا. پارا چنار کے حوالے سے گفتگو نہیں، بالکل بھی نہیں. موضوع صرف وہی تھا یا اس کے ساتھ جو موضوع تھا وہ سوشل میڈیا میں جو اس وقت ایک جھوٹی خبروں کے ذریعے سے ایک افراتفری پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس پر گفتگو تھی. یہ 2 موضوعات. اچھا، بڑی حساس گفتگو ہے، سنجیدہ ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. میں اور بہت سے دیکھنے والے یہ سوچ رہے تھے کہ مثلاً میں یہ نام لے کے کہہ رہا تھا، مولانا احمد لدھیانوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے غالباً اس میں، آپ تشریف فرما تھے، دیگر علماء تشریف فرما تھے، وہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کا مکتب فکر بڑا متضاد ہے ایک دوسرے کے ساتھ، بڑے شدید اختلافات ہیں. یعنی جن کو مسجد میں جمع نہیں کیا جا سکتا ایک ساتھ، وہ GHQ میں سارے ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ والی طاقت مسجد میں کیوں نہیں آتی ہے؟ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوا. تو وہ جو سرکار ہے وہ طاقت ہے. لہٰذا طاقت کے اس مرکز میں ظاہر ہے کسی کو دم ہلانے کی اجازت نہیں ہوتی. اور اگر وہ مینجڈ ہو، کنٹرولڈ ہو، تو پھر تو آپ کی کوئی مرضی تو نہیں چلتی وہاں پر. اگرچہ میں خود بنیادی طور پر جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ تعلق سب سے ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، لیکن دوسروں کا حق نہیں مارنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، مراکز کو اڑایا جا رہا ہے اور سارے افغانی کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، بہت بڑا سوال کہ کون کر رہا ہے؟ جن لوگوں نے کیا ہے ان کی نرسریاں کہاں پر ہیں؟ ان نرسریوں کو کن لوگوں نے اس کی آبیاری کی ہے؟ اچھا، ان نرسریوں کو بند کرنے میں آپ کا کیا رول ہے؟ وہ تو آپ نے کیا نہیں. پاکستان کے اندر سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی اور اسی طرح سے بعض دیگر تنظیمیں اور تحریک طالبان، ان سب کی پشت پر فکر تو ایک ہی تھی. اچھا، وہ جو فکر تھی اس کو روکنے میں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ اب بھی مذہبی منافرت پھیلانے میں یہ جو گروہ ہیں یہ کیا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یا مسلسل اپنا کام کر رہے ہیں؟ اگر مذہبی منافرت وہ پھیلا رہے ہیں تو کیا اس کے بعد بھی آپ کو یہ توقع ہے کہ یہ بڑے اچھے بچے ہو گئے؟ نہیں. پھر آپ کیوں ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں؟ کیا ان گروہوں کا کل عدم قرار پانا درست تھا یا غلط تھا؟ سوال یہ ہے. غلط تھا تو آپ اعلان کر دیں کہ بھئی جو ماضی میں ہوا وہ غلط تھا، یہ بڑے پرامن لوگ ہیں، اعلان کر دیں، ہم بھی مان جائیں گے. اگر وہ درست تھا تو آج وہی کلدن جماعتیں اور ان کے سربراہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کیسے ان پروگراموں کو اٹینڈ کرتے ہیں؟ یہ باتیں آپ نے وہاں نہیں کی نا. میں نے عرض کیا نا کہ کنٹرول وہاں پر ظاہر ہے ایک سسٹم تھا نا، لکھ کے اس آپ شکوہ سسٹم جمع کے کرا دیتے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ بھائی وہاں نہیں کہ یہاں یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں میری یہ آواز کیا صرف اس کمرے کے اندر محدود ہے؟ ظاہر ہے یہ آواز جائے گی نا، کہاں تک جائے گی؟ جہاں جہاں تک جانی چاہیے. ظاہر ہے آپ کے پاکستان میں یہ چیزیں تو کنٹرول ہوتی ہیں، تو کیا ان کو نہیں پتا؟ یہ باتیں تو ہم ان کی اپنی میٹنگ میں اس سے پہلے بارہا کر چکے ہیں. لیکن جو پرسوں کی میٹنگ تھی وہ اس لحاظ سے بالکل کنٹرول تھی کہ میں نے خود 6 دفعہ بٹن دبایا ہے. اچھا، میں نے کہا بھائی مجھے اجازت دیں بات کرنے کی، لیکن اجازت نہیں ملی. اچھا، 50 بندوں نے بات کی. 50 بندوں نے بات جی کی. جی جی، او ہو 50 بندوں نے بات کی اور ماشاءاللہ باتیں بھی سب کی بڑی اچھی تھی. سب خوب اچھی طرح سے کاسا لیسی میں مصروف تھے. یہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول کریم کی حدیث بھی ہے کہ احب اخوانی الی من اہدی الی عیوبی. میرا بہترین بھائی وہ ہے جو میرے عیوب اور میری خامیاں مجھے تحفے میں بھیجے تاکہ میں ان خامیوں کی اصلاح کر سکوں. سبحان اللہ. بہترین مومن وہ ہے جو آئینہ بنے اپنے مومن بھائی کے لیے. اگر
میں آئینہ بنتا ہوں اور آپ کو برا لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا میں مومن نہیں ہوں یا آپ مومن نہیں ہیں. لہٰذا یہاں پر تو صورتحال یہ تھی کہ نہیں آئینے پہ مٹی پاؤ, صرف ایک ہی جملہ کہو کہ تم اللہ کے ولی ہو, تم اللہ کے فرشتے ہو, تم امیر المؤمنین ہو, تم امیر المجاہدین ہو, تم ہمارے سب کچھ ہو, مائی باپ ہو, تم حکم کرو, تمہارے نظروں کی بس ایک اشارے کی دیر ہے, ہم اپنی ساری ہستی قربان کرنے پر تیار. یہ مزاج ہم نے اپنا لیا اور یہ سب جگہ ہوتا ہے. ہماری بھی جب ملاقات ہوئی میں نے تو بڑا مخلص پایا, خاص طور سے حافظ صاحب کو. میں عوام کی, میں علماء کی بات کر رہا ہوں, مولویوں کی بات. ہمارے بھی جو چند لوگ تھے وہ یہ اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مدعا سے ہٹا کے کسی طرح سے خوشامد کی جائے اور یہ کی جائے, اور اس چیز نے بڑا نقصان پہنچایا ہمیں. البتہ یہ انتہا درجے کی منافقت ہے, انتہا درجے کی منافقت ہے. دیکھیں منافقت کا کیا مطلب ہوتا ہے, اندر کچھ اور باہر کچھ. جی, اگر آپ اس محفل میں کچھ کہہ رہے ہیں اور اگلی محفل میں کچھ اور, تو اس سے بڑھ کر نفاق اور کیا ہے. یہ بات ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ہے. تو ہمارے مولوی صاحبان ماشاءاللہ اس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں. اچھا, ویسے آپ نے یہ نوٹ کیا, میں کیونکہ پارا چنار کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں, کہ آپ لوگ جب پارا چنار جاتے ہیں وہاں کی عوام آپ سے کیا مطالبہ کرتی ہے, دو ٹوک مطالبہ جس کو ابھی تک منوانے میں شاید کامیاب نہیں ہو رہے ہوں. وہ کہتے ہیں ہماری آواز ریاست تک کیوں نہیں پہنچتی. اچھا, ہماری آواز ہماری ریاست سنتی کیوں نہیں ہے, وہ کیوں ہمارے اس درد کا علاج نہیں ڈھونڈتی. چونکہ مشکل یہ ہے کہ یہ جو قبائلی علاقے ہیں اس میں قدیم الایام سے انگریزوں کے زمانے سے اسلحہ عام ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, اور اب بھی ایسا ہی ہے, اب بھی ایسا ہی. لیکن جو بیہیویئر بعض اداروں کا اور بعض عہدیداروں کا ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل تحمل اور قابل قبول نہیں ہے. اس علاقے کے لوگ بنیادی طور پر بڑے ہی پاک باز لوگ ہیں. اچھا, بہت ہی پاک باز لوگ ہیں, بہت ہی نیک لوگ ہیں, دل کے بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں, ان کو چالاکیاں نہیں آتی. وہ یا ادھر ہیں یا ادھر ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. درمیان میں وہ جو کھیلنے والے لوگ ہیں وہ نہیں. ویسے بھی پشتون ہوتے بھی اس طرح, جی صاف ستھرے لوگ ہیں. اس اعتبار سے اس علاقے کے یعنی خصوصاً پارا چنار اور کرم کے لوگوں پر ایک بہت بڑا ظلم ہے جو اتنے عرصے سے روا رکھا جا رہا ہے, اور ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں, اور ان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پارا چنار پہ تو ایک میرے خیال ایک اچھا مواد آپ نے پیش کیا, حقائق آپ نے بیان کیے, بہت سارے تلخ سوالات بھی جڑے ہوئے, مگر اسی کے ساتھ لگے ہاں تو میرے ذہن میں کوئٹہ کے ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بھی آتے ہیں, ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے یا یہ مذہبی مسئلہ ہے؟ بنیادی طور پر ہے ہی سیاسی مسئلہ. یہ بھی بالکل بھائی, مذہبی اگر مسئلہ ہو تو پھر اب بھی ابھی میں 14 تاریخ کو کوئٹہ میں تھا. وہاں پر ہماری فلسطین کانفرنس تھی, پورا حال بھرا ہوا تھا, آدھے ہزارہ تھے, آدھے جو ہیں پشتون اور بلوچ تھے. کیوں نہیں جھگڑ رہے تھے آپس میں؟ یہ جھگڑا ان کا تو نہیں ہے نا, جھگڑا کسی اور کا ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ایسے گروپس جو پاکستان کے اینٹی ہیں موجود ہیں, اور ان کا ایک نیکسس ہے ان مذہبی شدت پسندوں کے ساتھ جن کی پشت پر وہی طاقتیں جو ان کی پشت پر ہیں. ایک جگہ مذہب کا کارڈ کھیلا جاتا ہے اور دوسری جگہ قبیلے کا اور علاقے کا, لیکن آگے نتیجتاً نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پاکستان کا اور پاکستانیوں کا. میں 14 اگست میں بھی کوئٹہ میں تھا, 14 اگست کے دن, کیونکہ وہاں پر میرے پروگرامس تھے. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے شہر کا جو منظر دیکھا, کسی میں جرأت نہیں تھی کہ پاکستان کا پرچم لے کر نکلتا 14 اگست کی تاریخ میں. اور یہ جو کام اس نہج تک پہنچا دیا گیا, کس نے پہنچایا ہے؟ پاکستان کے دشمنوں نے. اور ان دشمنوں کو سپورٹ کس نے کیا؟ مذہب کا لبادہ اوڑے ہوئے ان غداروں نے جنہوں نے پہلے شیعوں کو مارا, اس کے بعد ریاست کو نقصان پہنچایا. آپ کی آبزرویشن مانا رکھتی ہے, مگر میں جس کوئٹہ کو جانتا ہوں وہاں میچز بھی ہوتے ہیں, بلکہ میرے خیال ہے PSL بھی کھیلتے ہیں لوگ, آزادی کا جشن بھی مناتے ہیں. ابھی ایک پروگرام بھی ہمارا ہوا, شاید آپ ایک الگ زاویے سے دیکھ رہے ہوں جہاں حساسیت اس نوعیت کی ہو, مگر کوئٹہ کے شہر میں کم سے کم آصف غفور صاحب نے تو بڑا امن قائم کیا ہے ایک حد تک. میں امن قائم کرنے کی بات تو نہیں کر رہا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فضا اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ کوئی جرأت نہیں کرتا کہ پاکستان کا پرچم لے کر. میں کوئٹہ شہر کی بات کر رہا ہوں, گیریجن کی بات نہیں کر رہا. گیریجن میں آپ جو کچھ کرنا چاہیں کریں, میں جاتا رہتا ہوں, لیکن کوئٹہ شہر کی بات کروں. کوئٹہ شہر سے آپ نکل جائیں,
باقی علاقوں میں کیا صورتحال ہوگی؟ یہ میں شہر کی بات کر رہا ہوں بھائی. شہر سے آپ نکل جائیں دور دراز کے علاقوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں ایسا ہے؟ یہ جو بلوچستان کے اندر بڑے بڑے حوادث ہوئے ہیں آپ کے علم میں یقیناً ہوگا, اور ان میں بہت بڑے بڑے نقصانات ہوئے ہیں, چھوٹے نقصانات نہیں ہوئے. ہاں میڈیا میں نہیں آیا وہ ایک الگ بات ہے, وہ ظاہر ہے قومی مصلحت میں نہیں تھا تو اس لیے جو ہے میڈیا میں اس کو آنے سے روک دیا گیا, لیکن بڑی لاشیں اٹھی. جیسے ابھی میاں والی سے بھی بڑی لاشیں اٹھی, کوئی کم تو نقصان نہیں ہوا, لیکن قومی میڈیا میں اس کو ظاہر ہے سنسر کر دیا گیا, اور اچھا ہے تاکہ خوف کی فضا پیدا نہ ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ اس نہج پر پہنچانے والے جو عناصر تھے ان کو آپ نے کتنا روکا ہے؟ صحیح بات ہے. سوال یہ ہے نا, کوئٹہ میں آپ جائیں نا ہزارہ قبرستان میں, ان بیچاروں کا قصور کیا ہے بھائی؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ملک دشمن ہے؟ نہیں. وہ فرقہ پرست ہیں؟ نہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آسان ٹارگٹ ہے. آسان ٹارگٹ, آسان ٹارگٹ. میرا نہیں خیال اتنا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ. اور وہی نا میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, آسان ٹارگٹ ہونے کی وجہ سے ہی ان کو اس عرصے میں نشانہ بنایا گیا, اور 2500 سے زیادہ قبریں اس وقت موجود ہیں. ان 2500 قبروں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا مارکیٹ سے جتنے ہزارہ بزنس میں تھے وہ سارے وہاں سے نکل گئے, یا کراچی آ گئے, اسلام آباد چلے گئے, یا لاہور چلے گئے. تو جو بیچارے کہیں جا نہیں سکتے تھے وہ وہیں پر رہ گئے, جو ملک چھوڑ کر جا سکتے تھے وہ چلے گئے. اس وقت آسٹریلیا میں اور کینیڈا میں ہے زیادہ تر. چاندی لگی ہوئی ہے, ظالم سیکھ کر رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, خوش ہیں, اطمینان. جی جی, اتنی لاشیں دینے کے بعد. تو اب اس فضا میں وہ جو علمدار روڈ کا علاقہ ہے وہاں پر ظاہر ہے اس کو کرنٹائن کیا گیا ہے کہ وہاں پر کوئی نہ جا سکے. لیکن اس کے باوجود عیدگاہ تو اسی علاقے کے اندر تھی نا. وہاں پر جو عید کے دن دھماکہ ہوا, کتنے لوگ شہید ہوئے؟ قنداری امام بارگاہ کے ساتھ جو دھماکہ ہوا 10 فروری کو یا 11 فروری کو, تو کتنا بڑا ہولناک تھا کہ 150 لوگ یکجا جام شہادت نوش کر گئے, اور ہمارے بڑے اچھے اور عزیز ترین دوست اس میں شامل تھے, ایک نہیں درجنوں کے حساب سے. تو یہ کون سا علاقہ تھا؟ یہ تو وہی ہزاروں کا علاقہ تھا جہاں پر اس طرح کے حوادث پیش آئے. تو آسان نشانہ, چونکہ اس کے نتیجے میں پورا علاقہ بدامن ہو جاتا ہے. آسان ٹارگٹ, وہ جنونی مذہبیوں کا بھی آسان ٹارگٹ, اور وہ جو قوم پرست ہیں ان کا بھی آسان ٹارگٹ. لہٰذا وہ اور یہ دونوں مل کر جو نشانہ بناتے ہیں وہ آسان ٹارگٹ کا نشانہ بناتے ہیں. اس لیے آپ گاڑیاں دیکھیں نا, باقی گاڑیوں پر حملہ کیوں نہیں ہوتا؟ زائرین کی گاڑی پر کیوں ہوتا تھا؟ صرف امام بارگاہوں پر کیوں حملہ ہوتا تھا؟ صرف شیعہ مساجد پر کیوں حملہ ہوتا تھا؟ صرف جن کی ناک چپٹی ہو انہی کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا تھا؟ باقی لوگوں پر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ ہاں پولیس پر ہوتا تھا, آرمی پر بھی ہوتا تھا, ٹھیک ہے. آرمی پر اس لیے ہوتا تھا کہ آرمی والے ان کو نشانہ بناتے تھے, ٹھیک ہے, جو اس وقت بھی جاری ہے. لیکن جو اصل فساد کی بنیاد اور جڑ تھے ماضی میں ان کو چھوٹ دی گئی, تو نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے. یہ جو کلعدم جماعتیں ہیں, میں نے پہلے عرض کیا کہ کلعدم جماعتوں کے لوگوں نے کوئٹہ میں اجتماع کر کے کہا تھا, اور ترانے گائے تھے کہ ہم سینچری مکمل کر رہے ہیں. بھائی یوٹیوب پہ ابھی بھی موجود ہے. تو مجھے یہ بتائیں, جو بندے یہ کہہ رہے تھے وہ اگر اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں بنا لیں اور میٹنگوں میں بیٹھیں, تو لوگوں کو کیا سوچنا چاہیے؟ لوگوں کو کیا تاثر جائے گا؟ لوگوں کو کیا پیغام جائے گا؟ یہ وہ درد ہے جس کا احساس شاید جو اقتدار کی کرسی میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں ہوتا. مزہ فرمایا آپ نے. خواتین حضرات, گفتگو بڑی دلچسپ ہے. حقائق سے روشناس علامہ امین شیدی ہمیں کروا رہے ہیں. چند سخت چپتے ہوئے یا ہو سکتا ہے کہ نامعقول سوالات ہوں, میں پوچھ رہا ہوں. بات پاکستان کے زمرے میں ہو رہی ہے, مگر مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جہاں بھی عالم اسلام ہے آباد وہاں مسلمان کی بات ہو رہی ہے, تو توجہ طلب بات ہے. دنیا بھر کے لوگ جو اس وقت کوئٹہ سے یا پارا چنار سے ہجرت کر کے میں کہوں گا کہ دوسرے ممالک میں شفٹ ہو گئے, ان کو پاکستان کی یاد تو آتی ہوگی. کوئی بھی اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہتا. ہاں یہ ہے کہ اگر زیادہ اپارچونیٹیز ہیں اور سروائیول بھی وہاں ممکن ہے تو پھر ہر کوئی خوشی سے جائے گا. اس کے باوجود پاکستان سے رشتہ تو نہیں توڑا جا سکتا. مگر یہ جو صورتحال ہے, کچھ تو ہمارے کان عادی ہو گئے ہیں سننے کے. اور میں اختتام میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ چاہے کوئٹہ کے ہزارے کا مسئلہ ہو یا پارا چنار کے لوگوں کا مسئلہ ہو, یہ اتنی مرتبہ ہم نے خبر سنی ہے, اتنی مرتبہ خبر سنی ہے, بالکل فلسطین کے مانند, کہ اب ہم عادی ہو گئے ہیں. اب ہمارا ضمیر بھی حرکت نہیں کرتا. یہ نارمل سی بات ہو گئی, روٹین ورک ہے. مگر علامہ صاحب نے ایک بات تو بتائی کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے, اور اس میں سیاسی لوگ
اور وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, جو صاحبان اختیار ہیں, ان کی خاموشی یا رضامندی نظر آتی ہے. اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی. پروگرام ایک اور نشست کا طلبگار ہے. اب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. مزید گفتگو ہوگی ایک اور پروگرام میں. میں اور مولانا میں مجھے دیجیے گا اجازت. میں شکریہ کہوں گا علامہ امین شہیدی کو اور آپ کو. اللہ کی امان میں. ٹھنڈی ہو گئی ہوگی آپ کی چائے.